حبیب پاک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار رسوائی کے عالم میں نہ ہوں، دوزخ کی جانب نہ کھڑے رہیں، جہنم کی طرف نہ کھڑے رہیں، تو پروردگار عالم ان کو اپنے فضل و کرم سے بیماری دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اور بیماری میں جو صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے جو ان کی نیکیاں انہوں نے کی ہیں اسی طرح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو، اور جب اٹھتے ہیں وہ حشر میں تو شہداء کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی نہیں، ہم تو جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، یہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں؟ تو فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار یہ کیسے شہید ہیں؟ تو ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے زخموں کو، اگر شہیدوں کی طرح ان کے زخم ہیں تو پھر وہ شہید ہیں۔ تو فرشتوں کے دیکھنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کے زخموں کو وسیع کر دیتا ہے، شہیدوں کے زخموں سے ملا جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ قربان تیری شان و عظمت کہ پروردگار تو نے حق کہا کہ تیرا یہ بندہ شہیدوں کے زخموں کی طرح زخم لیے ہوئے ہے، اور ان کو بخش دیا جاتا ہے اور شہیدوں کے ساتھ ان کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ شہید ہیں، ایک تو جنگ میں لڑنے والے شہید ہیں، اسی لیے شہید کی 40 اقسام بتائی گئی ہے۔ کسی کو سانپ کاٹا اور اس کا علاج فوراً نہ ہوا ہو، وہ درد کی تکلیف برداشت کرے اور ختم ہو جائے علاج ہونے سے قبل، تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ کسی کو بچھو کاٹے، اس کے کرب اور بے چینی کی وجہ سے وہ دم توڑ دے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ کوئی اچانک پانی میں ڈوب جائے، دوسرے کو نکالنے کے لیے ہمدردی میں اس کو نکالنے کے لیے خود کودے اور وہ بھی ڈوب جائے تو اس کا شمار بھی شہید ہوتا ہے، شہیدوں میں ہوتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ کی حالت میں مر جائے، ناگہانی موت، تو اس کو بھی شہید میں شمار کیا جاتا ہے۔ کسی کا زخم ہو اور وہ اسی زخم کی حالت میں زندہ رہے اور صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے بعد اس کو بھی شہیدوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو شہیدوں کے کئی اقسام ہیں، مگر وہ شہید جو جنگ میں جا کر حق و باطل کی لڑائی لڑ کر مارے گئے، حق و باطل میں شریک ہو کر اپنی جان کی قربانی دیا حق کو قائم کرنے کے لیے، وہ بھی شہید ہے۔ اور جو بیماری میں مبتلا ہو کر صبر کیے، مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کیے اور اللہ پر توکل کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شہیدوں میں شمار فرماتا ہے اور ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شہید وہ ہے جو ان تمام شہیدوں سے بڑا شہید ہے، اس کا مقام جنگ میں حق و باطل کی جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں سے بھی بڑا مقام ہے۔ کہ شہید کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں قرآن میں، اور ہم اس کو رزق دیتے ہیں اپنے پاس سے۔ تو یہ تو شہید کی تعریف ہے، یہ اللہ کے نام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حکم کی تعمیل میں اپنی جان کی قربانی دے کر اعلاء کلمت الحق کو بلند کر کے اپنی جان کی قربانی دیا، شہید ہوا۔ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی قبر میں رزق دیتے ہیں، فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شہید اس سے بڑا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس ہوئے تو کچھ صحابہ نے راستے میں مل کے عرض کیا، یا رسول اللہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو مالک ارشاد فرمائے، میں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہا ہوں۔ جہاد اصغر سے
جہاد اکبر کی طرف جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق و باطل کی جنگ میں شہید ہو کر اپنے جان کی قربانی دینے والا، وہ جنگ جو ہے میں شہید ہونے والا وہ چھوٹی جنگ کا شہید ہے. اب میں اس جانب جا رہا ہوں، جہاد اکبر کی طرف جا رہا ہوں. جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر میں کون لوگ آتے ہیں؟ من النبیین کے بعد میں وہ صدیقین، شہداء، وہ صالحین، اور وہ اولئک رفیقا، کہ یہ صدیق جو شہید نہیں ہوئے ان کی مرتبت میں کمی نہیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں جگہوں میں شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ دشمن کا ہر آنے والا رسول اللہ پر وار وہ ان کے جسم پر لے لیتے تھے. کئی غزوات میں کئی جگہوں میں آپ نے جو ہے شرکت کی، لیکن آپ شہید نہیں ہوئے. لیکن آپ بڑے شہید ہیں، آپ جہاد اکبر والے ہیں، اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو فنا کر دینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کے عشق و محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینے والے وہ صدیق اکبر ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں. اسی طرح یہ اولیاء کبار جو انعام والے لوگ ہیں، جن پر اللہ نے اپنے انعام کا جو ہے اعلان فرمایا، یہ لوگ جہاد اکبر والے ہیں. یہ لوگ جو ہے دیکھیے، آپ اپنے مقام سے نکلے، اپنے وطن کو چھوڑے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑے، اپنے خاندان کو چھوڑے اور دوسرے دیش چلے گئے. ان کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام حق کو دوسری قوموں تک پہنچائیں. انہوں نے جب تمام رشتوں کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تو اسی وقت صرف اللہ کے رسول کی محبت کے لیے، تو ان کا وہ نکلنا جہاد اکبر ہے. اور دوسرے مقام پر پہنچ کر کھانا پانی کے لیے ترسنا، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی زبان سے واقف نہیں، ایسے مقام پہ جا کر اپنے بہترین اخلاق اور اپنے اعلیٰ کردار سے لوگوں کو متاثر کر کے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے مکمل نمونہ ہو کر جو ہے تبلیغ دین کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو پہنچائے، اور سینکڑوں جو ہے مشرکین ان کے دست حق پرست پر صاحب ایمان ہوئے، سینکڑوں جو ہے گناہگار ان کے ہاتھوں پر توبہ کر کے صالح و نیک اور پاکیزہ بندوں میں جو ہے شامل ہوئے. یہ جہاد اکبر والے ہیں. تو اب جیسے بعض کہتے ہیں ناپکار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں اللہ نے عطا فرمائے، لیکن ایک مرتبہ شہادت کا آپ کو عطا نہیں فرمایا. بعض بدبختوں کا خیال ہے شہید کوئی مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے جانوں کی قربانی دینے والے کو شہید کہتے ہیں. تو وہ چھوٹی نیکی ہے، وہ تعمیل حکم ہے، وہ بڑی نیکی نہیں ہے، وہ بڑی مرتبت نہیں ہے جو اللہ کے رسول کو
کی مرتبتوں میں سے ایک مرتبت کو کم کر دیا گیا. غلام اپنے آقا پر، اپنے آقا کے حکم پر قربان ہو گیا تو انہیں شہید ہو گیا. اور اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع کی وجہ سے، اس تعمیل حکم کی بجا آوری کی وجہ سے اس کو